کہ اللہ کو دیکھ کے غصہ آتا ہے اور شیطان صدقے جاتا ہے، ماتھا چومتا ہے۔ یہ والا اسلام میرا بھی فیوریٹ ہے۔ امریکہ اپنی جو اسلحہ ہے، جنگی ٹیکنالوجی ہے، فائٹر جیٹس ہیں، وہ سب سے پہلے شاہ ایران کو دیتا تھا کہ ایران کی سرزمین جو سب سے زیادہ فیوریٹ تھی امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی، انہیں وہ سرزمین چھوڑ کر ایک بوڑھے عالم دین کے فتوے کے سبب بھاگنا پڑا۔ کچھ سال پہلے جب مغرب والے سمجھ رہے تھے، جب دشمنان دین سمجھ رہے تھے کہ ہم نے دین کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے، اصل دین کے تابوت میں، ورنہ دین کی کئی شکلیں ہیں، ان پر تو شیطان بھی صدقے اور قربان جاتا ہے۔ اسلام کے نام پر بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اللہ کو دیکھ کے غصہ آتا ہے اور شیطان صدقے جاتا ہے، ماتھا چومتا ہے۔ یہ والا اسلام میرا بھی فیوریٹ ہے۔ وہ والا اسلام جو اصل اسلام ہے وہ پرابلم کریٹ کرتا۔ تو چند سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے اصل دین کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا ہے، ان کو بتاؤں کہ اس کائنات کا مالک میں ہوں اور یہ دین میرا دین ہے، تو اس نے اپنے ایک بندے امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ذریعے ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ ایران کی سرزمین جو سب سے زیادہ فیوریٹ تھی امریکہ اور اس کے ساتھیوں کی، انہیں وہ سرزمین چھوڑ کر ایک بوڑھے عالم دین کے فتوے کے سبب بھاگنا پڑا۔ لیکن صرف بوڑھا ہونا اور عالم دین ہونا کافی نہیں ہے، اصل میں جذبہ کربلا سے لیا ہو یہ ہونا ضروری ہے، ورنہ عالم تو بہت ہوتے ہیں، دنیا کے ظالم ترین لوگوں سے پپیاں اور جبیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، لیکن وہ عالم جس کے اندر روح کربلا سے آئی ہو وہ پھر علم گاڑتا ہے۔ تو یہ انقلاب اللہ نے تحفہ دیا۔ جب سے یہ انقلاب آیا اور انقلاب کے بانی نے بڑا واضح طور پر دنیا سے یہ کہا کہ جاننا چاہتے ہو یہ اتنی بڑی طاقت، اتنے بڑے اقتدار کو ختم کرنے کی طاقت یہ ہمارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ تو امام خمینی کا معروف جملہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کے سبب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ البتہ محرم اور سفر اپنی حقیقی شکل میں، وہ محرم اور سفر جو اللہ کی راہ میں جہاد کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور ایک وہ محرم اور سفر بھی ہوتا ہے جس کا تقاضا صرف یہ ہوتا ہے بندے کے دل میں کہ میری حاجات پوری ہو جائے اور آخرت میں میری شفاعت پکی ہو جائے۔ باقی امام حسین چاہتے کیا ہیں؟ یہ ٹینشن والا کام ہے، یہ کوئی اور بندہ کر لے۔ جب سے یہ انقلاب برپا ہوا دنیا دشمن ہو گئی۔ ایک ظالم کے ذریعے حملہ کرایا گیا ایران پر، جس نے جب حملہ کیا ایران کے ایک شہر خرم شہر پہ قبضہ کر لیا، وہاں ٹی وی والا اس سے انٹرویو لے رہا ہے، اور وہ انٹرویو دیتے دیتے اچانک کہتا ہے کہ یہ آدھا انٹرویو ہے، باقی آدھا حصہ میں تہران میں تمہیں انٹرویو دوں گا۔ اتنا اس کو کانفیڈنس تھا کہ ہم نے ایران پہ قبضہ کر لینا ہے، لیکن وہ انٹرویو کا باقی آدھا حصہ کبھی آیا ہی نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ مسلسل پابندیاں، بس غور فرمائیے گا، مسلسل پابندیاں لگائی، ہر طریقے سے انقلاب کو
ناکام کرنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے کربلا سے زندگی حاصل کی تھی، یہ ڈٹے رہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، چند سوال کروں گا، آپ مجھے جواب دیجیے گا۔ امام خمینی کی اور آیت اللہ خامنائی کی اسرائیل کے ساتھ دشمنی کی اور امریکہ کے ساتھ دشمنی کی کیا وجہ تھی؟ بتائیں۔ یہی ایران تھا شاہ کے زمانے میں دنیا داروں کو، جن کی کیلکولیشنز، جن کے معیارات اسی دنیا کے فائدے نقصان ہوتے ہیں، اسی کی تجارتیں، اسی کی حکومتیں، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کو امام حسین بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے سامنے شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہیں بڑی قربانی دی امام حسین نے، اور اپنے اصل جگہ پہ بیٹھ کے کہیں کہ امام حسین نے غلط کیا تھا، بنتا ہی نہیں تھا۔ قبول کر لیتے یزید کو، چونکہ خود بھی یزید کے کاکے ہوتے ہیں، اسی جیسے ہوتے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ یزید کو امام حسین قبول کر لیتے۔ تو توجہ کیجئے، آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب انقلاب نہیں آیا تھا تو عرب ممالک بھی امریکہ کے اتنے فیورٹ نہیں تھے جتنا ایران فیورٹ تھا۔ امریکہ اپنی جو اسلحہ ہے، جنگی ٹیکنالوجی ہے، فائٹر جیٹس ہے، وہ سب سے پہلے شاہ ایران کو دیتا تھا، اتنے کلوز تھے۔ یہ دوستی، اتنا پیار دشمنی میں کیسے بدل گیا؟ شاہ ایران بھی تو شیعہ ہی تھا، سنی نہیں تھا۔ وہ بھی بڑا ماتھا ٹیکتا تھا امام رضا کے روزے پہ جا کے، لیکن اصل ماتھا امریکہ کو ٹیکتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جن کی ظاہری پیشانی سجدے میں اللہ کو جھکتی ہے، لیکن دفتر میں ابلیس کو سجدہ کرتے ہیں۔ جب حرام سامنے آتا ہے تو اللہ کہتا ہے مت کھا، کہتا ہے یا اللہ یہ تیرے جھکنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد میں تیری جگہ میں نے رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ میں نے ابلیس کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ اگر تجھے تیری بات مانی تو پھر میرا سٹینڈرڈ مینٹین نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، حلال سے میرا گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں تیرا سجدہ، یہاں ابلیس کو سجدہ، حرام کھا لیتا۔ یہ فیورٹ ملک بدترین دشمن کیسے بن گیا؟ دین کے سبب۔ امام خمینی نے یہ کہا، اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں، بعض سادہ سمجھ والوں کو بعض زہریلی چیزیں ذہن میں ڈالی جاتی ہیں۔ جب کہا جاتا ہے، جب روح اللہ موسوی، آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کو اس کے ساتھ لفظ امام لگایا جاتا ہے تو کسی، کیا میں لفظ استعمال کروں، کسی جاہل اور احمق ترین بندہ بھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ امام کا مطلب ہے کہ امام خمینی کو امام معصوم کے برابر کیا جا رہا ہے۔ جو یہ فکر رکھتا ہے جاہل ترین آدمی۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، یہی لفظ اگر اپنے محلے کی مسجد کے امام کے لیے بولا جائے، کوئی وہاں پہ نہیں کہتا تم اس کو امام معصوم کے برابر کر رہے ہو۔ لیکن جب ایک اللہ کے عبد جس نے ایک پورا نیا نظام کھڑا کر دیا، دنیا سے ٹکر لے لی، اس کے خلاف ذہنوں میں زہر بھرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ خمینی صاحب کو امام کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بھی ان میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح امام معصوم کے برابر، وہ خود کہتے ہیں ہم ان کے خادم ہیں۔ رہبر نے فرمایا تھا کہ میرا بدن کانپتا ہے جب میرے لیے بڑے بڑے لقب بولے جاتے ہیں،